عقیدہ اہل سنت کو آپ واضح فرما دیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور وہ کون سے بنیادی عقائد ہیں جن کا انکار ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اور وہ اہل سنت سے خروج کا سبب ہے۔ اس وقت میری ملت کے نوجوانوں کو، چاہے وہ مدرسے کا نوجوان ہے، جی حضور، چاہے وہ اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا نوجوان ہے، ہمارے بچے بچیوں کے لیے اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ اہل سنت و جماعت جی، یا اہل السنہ والجماعہ، واہ واہ واہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو اپنایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے طریقہ کو اپنایا۔ سنت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ ہے، جی، اور حضور والی بغداد ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت سے مراد، غنیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ جماعت سے مراد ائمہ اربعہ، ائمہ کا لفظ استعمال کیا، اچھا، یعنی خلفائے راشدین مہدیین کے مبارک دور میں جو فیصلے صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے طے کیے، ان فیصلوں کو ماننا، اس سے مراد واہ واہ، جماعت ہے۔ بہت خوب، واہ تو اس واہ، سے ان دونوں الفاظ کو ملا کر اہل السنہ والجماعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات میں مسند احمد بن حنبل، ترمذی شریف، مستدرک للحاکم، اور اس کے علاوہ جو دیگر احادیث کی کتب ہیں، ان کتب میں واضح طور پر یہ الفاظ، یہ کلمات مبارکہ ملتے ہیں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے طریقے پر ہوں گے اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ اليوم و اصحابی او کما قال، کہ آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس عقیدے پر ہیں، اسی عقیدے پر رہنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب اس میں بنیادی ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ اس اہل السنہ کی، چونکہ یہ ایک بہت طویل بحث والا سوال ہے، تو اس میں ایک بنیادی چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ ایک بنیادی جو تقسیم ہوتی ہے اہل السنہ کو سمجھنے کے لیے، وہ بنیادی تقسیم یہ ہوتی ہے، شرح مواقف لے لیجئے، شرح مقاصد لے لیجئے، اس کے علاوہ مسامرہ، مسائرہ، جتنی بھی عقیدے کی کتب ہیں، اور بالخصوص میرے اور آپ کے دل کے بہت قریب اور تمام اہل السنہ کے دل کے قریب سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا بات، محدث بریلی سرکار نے بھی اسی بات کو انہی تمام علماء عقائد سے لیا ہے کہ وہ دلائل جو قرآن پاک سے، احادیث متواترہ سے، اور اجماع، ایسا اجماع جو قطعی الثبوت ہو، یعنی قطعی الدلالات اور واضحۃ الافادات، ان دلائل سے جو چیز مستنبت ہوتی ہے اسے ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اس کا انکار کرنا یا اس میں باطل تعویل کرنا دائرہ اسلام سے خروج کا سبب ہے۔ اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دینی کا بھی انکار کرتا ہے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل ٹھیک، اب دوسرا، اچھا اس کی مثال کیا ہے کہ مثلاً اللہ کی توحید کو ماننا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی رسالت کو ماننا، جنت، دوزخ، حشر، قرآن کی حقانیت کو ماننا، یہ ساری وہ چیزیں بنیادی جو ضروریات دین کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ضروریات اہل سنت کا ہے۔ ضروریات اہل سنت کے لیے جو دلائل درکار ہوتے ہیں وہ دلائل ہوتے قطعی ہیں، یعنی کہ یقینی ہی دلائل ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک نوع، یعنی کہ ایک جانب مخالف شبہ کی موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان میں باطل تعویل کرنے والا اور ان مسائل کا انکار کرنے والا اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ان مسائل کی مثالیں کیا ہے؟ مثلاً عذاب قبر، ایصال ثواب، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو ندا کرنا، اور اس وقت جو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور تقریباً اٹھا چکا ہے، اور علماء اہل سنت اپنے اپنے طور پر اس کی سرکوبی بھی کر رہے ہیں، کر چکے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی میں اضافہ فرمائے اور ان کو پاک پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت جو اہل سنت کے اندر جو ایک مسئلہ، جسے مسئلہ تفضیل کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی ایسے ہی دلائل سے ثابت ہے، یعنی کہ تفضیل شیخین بر مولا کائنات اللہ جل مجد الکریم کے قرب کے معنی میں، یہ بھی اہل سنت کی ضروریات اہل سنت میں سے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سارے صحابہ کو
عدول ماننا یعنی عادل ماننا، یہ بھی ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے مابین جو معاملات ہوئے بتقاضۂ بشریت، جن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، ان مشاجرات کے اندر جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ الکریم کو حق پر ماننا، اور آپ کے مخالف آنے والے تمام جو صحابہ تھے جو آپ کے مقابل آئے، ان تمام صحابہ کی خطا کو خطائے اجتہادی جاننا، یہ بھی ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اگر صرف یہاں تک اس معاملے کو رکھنا، اگر یہ معاملہ یہاں تک ہے تو وہ بندہ سنی ہے، لیکن اگر صحابہ کرام کے معاملات میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ان کی شایان شان نہیں ہے، یعنی کہ ان مسائل میں سے کسی مسئلے کا انکار کرتا ہے، تو ایسا آدمی دائرہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ اسی طرح اس باب میں ایک اہم ترین جو بات ہے وہ حضرت سیدنا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض و عنہ کی ذات گرامی ہے، یا آپ کے ساتھ آنے والے وہ اصحاب، ان کی تعداد بعض روایات میں 8 آتی ہے، بعض میں 10 آتی ہے، جتنے بھی تھے ان کا بھی ادب کرنا، اور ان تمام صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان کی تعظیم اور توقیر کا ارشاد فرمایا، اس طریقے سے ان کی تعظیم اور توقیر کرنا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی کے باب میں کوئی ہلکا جملہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ آل بیت اطہار ہوں، تو وہ ضروریات اہل سنت کے انکاری میں ایسے آدمی کو داخل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام بات عرض کر دوں کہ جو 4 فقہا ہیں مشہور، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ علیہ مجمعین، ان چاروں کو حق جاننا یہ بھی ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ المختصر یہ کہ یہ ساری وہ چیزیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ضروریات اہل سنت میں سے ہیں، ان میں سے کسی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ایسے آدمی کو دائرہ اہل سنت سے خارج جانا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں پر میں ایک بات آخری عرض کرنا چاہوں گا، بات طویل ہوتی جا رہی ہے، صرف ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑے امام گزرے، امام ابو محمد حسن بن علی، ان کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ۔ یہ اپنی اس کتاب کے ان کا سن وفات ہے 329 ہجری، یہ اپنی اس کتاب کے رقم 133 پر بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، یعنی کہ یہ میں نے جتنی بھی گفتگو کی، میری اس ساری گفتگو کو اگر آپ اس میرے آخری 2-4 جملوں کے اندر بند کرنا چاہیں اور میرے سننے والے اس ساری گفتگو کا خلاصہ لینا چاہیں، تو شرح السنہ کے اندر رقم 133 پر امام ابو محمد حسن بن علی، جن کا سن وفات 329 ہجری ہے، وہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے سنی کو پہچاننا ہے 4 صدی ہجری میں، تو فرمایا اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل فاعلم انہ صاحب السنہ، کہ اس وقت جو فتنوں کی ایک بھرمار ہے، وہ اپنی صدی کی بات کر رہے ہیں کہ 4 صدی ہجری میں جو فتنوں کی بھرمار ہے کہ ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے اگرچہ وہ اللہ کی تقدیر کا انکار کر رہا ہے، ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے اگرچہ وہ اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جسم کا عقیدہ رکھ رہا ہے، ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اگرچہ وہ عقائد کے باب میں، نبی پاک کے عقائد کے باب میں وہ اپنی تشریحات بیان کر رہا ہے۔ تو کہا کہ اگر اس صدی میں تم نے سنی کو پہچاننا ہے، کہا اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل فاعلم انہ صاحب السنہ، کہ اگر کوئی ایسا آدمی تم نے پہچاننا ہو کہ سنی کون ہے، تو پہچان لو کہ دیکھ لو کہ اگر وہ امام احمد بن حنبل سرکار سے محبت کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ سنی ہے۔ اب اس کو ہم اپنی اس صدی پر قیاس کر لیتے ہیں کہ اس صدی میں اگر پہچاننا ہو کہ سنی کون ہے، اذا رأیت الرجل یحب احمد رضا فاعلم انہ صاحب السنہ، کہ اگر تم ایسے آدمی کو دیکھو تو سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے، وہ سنی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا